47 یا 45 یا 48 یا 100 نمبر کی بات تھی. یہاں بات اصولوں کی ہے. بلوچوں کا مسئلہ سیاسی ہے. ہمارا مسئلہ بلوچوں کا مسئلہ انتظامی نہیں ہے. ہمارا سیاسی مسئلے کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے. اگر آپ کو صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ حالات اس حالت میں میرے خیال میں مجھے نہیں, اگر کسی کو بھی بنائے اب حالت ٹھیک نہیں ہوگی. میرے نظر میں جو ہمارے مسنگ پرسن کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے بیت المقدس اور کشمیر سے بہت زیادہ اہم ہے. وزرائے اعلیٰ کی تبدیلی کے ہم نہ حامی ہیں نہ اس کو اہمیت دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو نظام ہے اس نظام کو بہتر ہونا چاہیے. اس فیڈریشن کے ہم باسی ہیں اور فیڈریشن میں ہماری بات سنی جائے, نہ کہ 47 نمبر کی سنی جائے. یا کلات ڈویژن, کلات کا نام سرین انہوں نے ختم کر دیا. پانی بھرنے کے لیے کوئی مریض ہوتا ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اور اس کو گولی مارنے کا حکم ہے, نہیں, یہ بالکل غلط ہے, اس کو کرفیو کو اٹھا لینا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تو اس نوٹیفیکیشن سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ڈسٹرکٹ کا اور ڈویژن کا نہیں ہے. ہمیں بغیر پوچھے ہوئے سراوان, جالوان اور ہمارے لوگوں مطلب جوب سے لے کر گوادر تک ہمارے لوگوں کو پوچھے بغیر جو یہ نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے, ہم اس کو اپنی فنڈامنٹل رائٹ کی بالکل وائلیشن ہم سمجھتے ہیں اور ہم بالکل اس کو اچھے نظر سے ہم نہیں دیکھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ حکومت جمہوری ہے, لیکن یہ تو پورا ڈکٹیٹرشپ ہے. بغیر پوچھے ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا. ہمیں تو حیرانگی ہے ان کیبنٹ کے ممبر سے جو ڈائریکٹلی اس فیصلے سے متاثر ہوئے ہیں, لیکن وہ بھی خاموش ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک ڈکٹیٹوریل ایک ڈیسیژن ہے. دیکھیں, یہ 1948 میں خان میر احمد خان مرحوم اور مسٹر جناح کے درمیان میں جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن آف کلات اسٹیٹ کا معاہدہ ایگزیکیوٹ ہوا تھا, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو, یعنی ہم کہتے ہیں, آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کو اٹ شوڈ بی انکارپوریٹڈ ان دی 1973 کانسٹیٹیوشن, اٹ شوڈ بی پارٹ آف دی 1973 کانسٹیٹیوشن, لیکن اس کو یکسر نظر انداز کیا گیا ہے. میں تو اس خان صاحب کا اور مسٹر جناح کے معاہدے کا کوئی 20-25 سال سے میں ایڈوکیٹ ہوں. میں اس کی ایڈوکیسی کر رہا ہوں. میں نے اس پہ بات کیا, اس کو میں نے اخبارات میں دی, لیکن جو اسلام آباد کے حاکم ہیں ان کے کان تک ایک جو بھی نہیں لنک تھی. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. پھر جو ہمارے جو اس جو ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کا جو اگاڑ پچھاڑ کیا ہے, یا اس کی ایک نئی ساخت انہوں نے کی ہے, تو اس میں کلات ڈویژن, کلات کا نام سرین انہوں نے ختم کر دیا. حالانکہ کلات اسٹیٹ یونین جو ہمارے 4 ریاستیں تھے, ہم نے تو والنٹیرلی ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا. ہم نے کسی مجبوری کے ساتھ نہیں, ہم نے والنٹیرلی ہم نے الحاق کیا تھا. اچھا, یہ میں آپ دوستوں کو اس کے کچھ کاپیز ہے, آپ آپس میں پھر فوٹو کاپی کر کے آپ تقسیم کریں. اس میں صاف کہتا ہے کہ کوئی بھی اس ریاست پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہوگا, ہم اس کے پابندی ہوگی. کوئی بھی زمین اگر ریاست خریدنا چاہتی ہے وہ ہماری مرضی کے ساتھ, کوئی بھی الاٹمنٹ کسی قسم کا بھی اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یا کچھ اور تو ریاست پاکستان کو کرنا ہو کہ ہمارے, لیکن اس پہ انہوں نے آج تک عمل درآمد نہیں کیا, اور یہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اس فیڈریشن کے ہم باسی ہیں اور فیڈریشن میں ہماری بات سنی جائے, نہ کہ 47 نمبر کی سنی جائے. یا 47 یا 45 یا 48 یا 100 نمبر کی بات تھی. یہاں بات اصولوں کی ہے. اور آج کا جو ہم نے پیٹیشن فائل کیا ہے, یہ ہمارے 73 کے مطلب جو کانسٹیٹیوشن 1973 میں مسٹر بھٹو نے ترتیب دیا تھا, حفیظ پیرزادہ نے بنایا تھا, اور ایک میرے خیال نواب خیر بخش بری کے بغیر باقی پشتون اور بلوچ جو ہمارے لیڈرشپ تھے انہوں نے سب نے دستخط کیے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہم نے یہ کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن ہم نے فائل کیا. جہاں تک گوادر کی بات ہے, وہ اس کو تو میں نے ونٹر کیپٹل میں نے نوٹیفائی کیا تھا اس کو,
لیکن ہمارے آنے کے بعد یعنی ہمارے حکومت ختم ہونے کے بعد جو دوست بعد میں آئے انہوں نے اس کو ختم کیا. اور سوراب وغیرہ یہ تو میری گورنمنٹ میں نہیں ہوئے. میری گورنمنٹ میں کوئی ایسی انتظامی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. بالکل اس کرفیو کی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. بالکل کرفیو اٹھایا جائے. یہ جو کھڑکوچا میں یہ لوگوں کو یعنی اگر کوئی گھر سے نکلتا ہے اپنے کام کاج کے لیے پانی بھرنے کے لیے, کوئی مریض ہوتا ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اور اس کو گولی مارنے کا حکم ہے, نہیں یہ بالکل غلط ہے. اس کو کرفیو کو اٹھا لینا چاہیے. کرفیو سے دیکھیں میں آپ کو ایک بات آپ کے توسط سے میں اسلام آباد تک میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ بلوچوں کا مسئلہ سیاسی ہے. ہمارا مسئلہ بلوچوں کا مسئلہ انتظامی نہیں ہے. ہمارا سیاسی مسئلے کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے. یہ انتظامی تبدیلی یا اگاڑ پچھاڑ ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کا نام تبدیل کرنا یا لوگوں کو اٹھا کر گم کرنا. اب 26 سال سے لوگ ہمارے گم ہیں. مسنگ پرسن ایک بہت اہم میرے نظر میں جو ہمارے مسنگ پرسن کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے لیے بیت المقدس اور کشمیر سے بہت زیادہ اہم ہے. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ مارنگ بلوچ کو مسنگ پرسن والے مسئلے میں اس کو گرفتار کیا گیا. میں آپ کی طرف سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اسیران ہیں ان سب کو فوراً رہا کیا جائے. آپ کے سر دور میں بھی لاپتہ ہوئے افراد ان کے لیے آپ نے کیا حل نکالا تھا اپنے دور میں؟ جی اس کے لیے مطلب آپ میرے خیال عمر میں مجھ سے بہت چھوٹے ہیں. جو میں نے 2008 سے 13 تک جو میں نے کوشش کی آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے. آپ ذرا اخبار پڑھیں آپ کو پتہ لگے گا کہ میں نے آصف زرداری سے لے کر میں نے جنرل کیانی تک جو بھی میرے بس بھی ہوا ہے میں نے کوشش کی ہے. وزرائے اعلیٰ کی تبدیلی کے ہم نہ حامی ہیں نہ اس کو اہمیت دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو نظام ہے اس نظام کو بہتر ہونا چاہیے اور عوام کے حق میں ہونا چاہیے. اچھا یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان ایک کثیر القومی ریاست ہے جہاں قومیں بستی ہیں اور ہماری قوموں کی اپنی تاریخ, اپنی زبان, اپنا علاقہ, اپنا زمین, اپنا آسمان ہے. تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں حاکم ان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ پاکستان از اے ملٹی نیشنل اسٹیٹ. اگر آپ کو صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ حالات اس حالت میں میرے خیال میں مجھے نہیں, اگر کسی کو بھی بنائے اب حالت ٹھیک نہیں ہوگی. حالت مجھے ٹھیک نہیں لگتی.